ڈونا فلورنڈا کی اپنے والد کے ہمراہ شاہی محل سے روانگی کے فوراً بعد بادشاہ روڈرک ہسپانیہ کے شمال میں واقع کینٹابریا شہر میں جہاں شورش زدہ حکومت مخالف تحریک جاری تھی تو وہ اس لیے ان علاقوں میں فوجی بے کنی کے لیے اپنے افواج کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ ملک کے شمالی علاقوں میں خاص طور سے کینٹابریا شہر میں فرانسیسی سرحد کے ساتھ کمزور ہسپانوی نظام حکومت کے سبب فرانسیسی وندال قبائل کی بے جا مداخلت سے اور ساز باز سے سلطنت کو کئی طرح کے خطرات کا سامنا تھا، اور رہی صحیح کسر اگیلا اور اس کے ساتھی کی طرف سے بادشاہت کے اعلان نے پوری کر دی تھی۔ روڈرک ایک طویل سفر کر کے اپنی افواج کے ہمراہ فرانس کی سرحد کے قریب کینٹابریا شہر جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر اس نے اگیلا کے ساتھ بادشاہت اور اقتدار کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مذاکرات شروع کر دیے، اور اگیلا کو فرانسیسی قبیلے وندال کی سازشوں سے محفوظ رہنے پر قائل کرنے کی کوششوں پر زور دیتا رہا۔ اس دوران کاؤنٹ ڈان جولین، جو کہ روڈرک کی طرف سے اپنی بیٹی ڈونا فلورنڈا کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہے تھے، انہوں نے تنجیز کے مسلمان گورنر طارق بن زیاد سے اس معاملے میں مدد طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ مدد کے لیے تنجیز پہنچ گئے۔ طارق بن زیاد بربر قبائل کے ایک عظیم اور بہادر جنگجو تھے، جنہوں نے تنجیز میں مسلم افواج کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا، مگر شکست کے بعد انہیں گرفتار کر کے شمالی افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کا غلام بنا لیا گیا تھا۔ مگر دوران غلامی طارق بن زیاد نے مسلمانوں کی اچھی اقدار اور روایات کا جائزہ لیا اور ان سے متاثر ہو کے صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر نے بھی طارق بن زیاد کے اچھے کردار اور ان کی تابعداری کی عادت کو بہت پسند کیا، اور ان پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے انہیں تنجیز کا گورنر نامزد کر دیا۔ ڈان جولین کے بھی مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بہت شاندار تھے، اور مسلمان بھی ان کی بے پناہ عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے شہر میں موجود مسلمانوں کو ہر طرح کا تحفظ دے رکھا تھا۔ کاؤنٹ ڈان جولین نے بھی طارق بن زیاد کو اپنی پریشانی اور اپنا مدعا پوری طرح بیان کیا۔ کاؤنٹ ڈان جولین اور گورنر طارق بن زیاد کے درمیان جاری یہ ملاقات بہت شاندار رہی، اور گورنر طارق بن زیاد نے انہیں اپنی طرف سے ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ گورنر طارق بن زیاد نے کاؤنٹ ڈان جولین کا دیا گیا مسلمانوں سے اپنے لیے فوجی حملے کے ذریعے مدد کا پیغام گورنر شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر کو ارسال کر دیا، اور ان سے کاؤنٹ ڈان جولین کی مدد کی درخواست قبول کرنے کی استدعا کر دی۔ موسیٰ بن نصیر نے گورنر تنجیز طارق بن زیاد کے اس پیغام کو بہت زیادہ اہمیت دی، اور فوجی حملے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے امیر المومنین امایت خلیفہ سے اپنا خط ارسال کر دیا۔ امایت خلیفہ کی طرف سے مشروط اجازت کے ساتھ مسلم افواج کی طرف سے حملہ کرنے کی کاؤنٹ ڈان جولین کی مدد کی درخواست قبول کر لی گئی، اور شرط یہ رکھی گئی کہ اس دھوکے بازی کے امکان کو ختم کرنے کے لیے کاؤنٹ ڈان جولین سیوٹا میں اپنی سلطنت کے شہر سیوٹا میں جاری فوجی بغاوت کو فوری طور پر کچل کر اپنے شہر میں اپنا اقتدار مضبوط کر کے دکھائے، اور مسلم افواج کے لیے اپنے شہر میں داخلے کے راستوں کا ہموار کیا جائے، اور ہماری افواج کو بیرونی حملوں سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ کاؤنٹ ڈان جولین نے بخوشی امایت خلیفہ کی اس شرط پر سر تسلیم خم کیا، اور سیوٹا واپس پہنچ کر اپنے شہر پر فوری طور پر اپنی گرفت مکمل کر کے ثابت کر دی، اور مسلم افواج کے شہر میں داخلے کی راہ بھی مکمل طور پر ہموار کر دی۔ مسلم افواج کا پہلا دستہ 28 اپریل سن 711 عیسوی کو بحیرہ روم کے سمندر میں 95 کلومیٹر طویل آبنائے آبیریا کو پار کر کے ہسپانیہ کے ساحل پر واقع ایک اونچی پہاڑی والے جزیرے پر جا پہنچا۔ اس پہاڑی کو اب جبرالٹر یا جبل الطارق کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہے، اور یہ اب برطانوی حکمرانوں کے زیر تسلط ایک علاقہ ہے، کیونکہ مسلم افواج کی کمانڈ ان کا ایک بہادر جنگجو کمانڈر اور جنگی فنون اور آلات حرب سے مکمل طور پر آشنا گورنر جنرل طارق بن زیاد کر رہے تھے۔ اس فوجی دستے میں 700 اعلیٰ تربیت یافتہ بربر قبائل کے بہادر جنگجو شامل تھے، اور یہ تمام مجاہدین اسلام جذبہ جہاد سے پرجوش اور فتح کے خواہش مند تھے۔ ان کی ذمہ داری حالات کا جائزہ لینا، زمینی حقائق کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنا اور جنگ کی حکمت عملی تیار کرنا شامل تھا۔
یہ مجاہدین اسلام چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے تک جا پہنچے تھے اور ان کے پاس مکمل جنگی سامان بھی موجود نہیں تھا۔ جنرل طارق بن زیاد نے جنگی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن جولین کو مشاورت کے لیے جزیرے پر ہی طلب کر لیا۔ ابتدائی طور پر 5000 مزید مجاہدوں کی فورس کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر کاؤنٹ ڈاؤن جولین نے جنرل طارق بن زیاد کو بتایا کہ جنرل راڈرک کے پاس فوج کی تعداد ممکنہ طور پر 70,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ہو سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ مسلمانوں پر اپنی پوری قوت سے حملہ آور ہو۔ تب جنرل طارق بن زیاد نے گورنر شمالی افریقہ موسیٰ بن نصیر کو 5000 مجاہدوں کے بعد مزید 7000 مجاہدوں کو جزیرے میں بھیجنے کی درخواست بھیج دی۔ افواج کی تعداد جزیرے میں پہنچ جانے کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن جولین نے جزیرے کو چھوڑنے سے قبل سیوٹا میں جنرل راڈرک کی فوج پر حملے کے لیے ایک اونچے پہاڑی مقام کے انتخاب کا مشورہ دیا جو کہ دشمن کی فوج پر نظر رکھنے اور حملہ کرنے کے لیے بہترین جنگی حکمت عملی تھی۔ جزیرے کو چھوڑنے سے قبل جنرل طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس میں انہوں نے اپنے سپاہیوں کو بتایا کہ وہ ایک جان باز کی طرح اس سرزمین پہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے لڑیں گے اور اس ملک میں اللہ کے نام کا پرچم بلند کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، ظلم کرنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیں گے، اللہ اور اس کے دین اسلام کا نظام اس شفاف قانون رکھنے والی سرزمین پر قائم کریں گے۔ اپنے جہازوں اور اپنی کشتیوں کو آگ لگا دیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے سامنے دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر یہ جنگ لڑیں اور اسے بہادری اور ولولہ انگیزی کے ساتھ شکست سے ہمکنار کریں۔ یاد رکھیں ہمارا دشمن بہادر نہیں بلکہ ایک بزدل ہے جسے اپنی فوجی قوت اور اپنے ہتھیاروں پر ناز ہے، جبکہ آپ کو اپنے زور بازو اور اپنی قوت ایمانی پر ناز ہے۔